جب علی علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگ کہتے تھے علی بھی نعوذ باللہ مسجد میں جاتے تھے، علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ شیعان حیدر کرار یہاں تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، میں نا ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، مولا علی علیہ السلام 19 رمضان کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ضربت لگی اور ایک جملہ مولا علی علیہ السلام نے بلند کیا جو کہ ساری کائنات ایک طرف، اور وہ جملہ یعنی ساری زندگی مولا علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کیا ہے، خدا کیا ہے۔ غزوات میں جو مولا علی علیہ السلام نے بہادری کے جوہر دکھائے کہ خداوند عالم نے فرمایا علی میرا شیر ہے، وہ علی جب مسجد میں یہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، یعنی اپنی جان اس خدا پر نچھاور کر دی، ساری زندگی بھی لڑتے رہے اس کی راہ میں، صبر کرنا پڑا تو صبر کی انتہا کر دی، اور جب اپنی جان اس کے راہ پہ قربان کر دی پھر یہ جملے کہے۔ اب یہ کوئی اسی علی علیہ السلام کی مجلس میں آ کے یہ کہے کہ میرا مولا خدا ہے خدا کی قسم، یہ علی بھی خدا ہے خدا کی قسم، تو پھر یہ کیا ہوا؟ سنیں ذرا۔ میرا مولا خدا ہے خدا کی قسم، یہ علی بھی خدا ہے خدا کی قسم، یہ علی بھی خدا ہے خدا کی قسم۔ جی مومنین اکرام، آپ نے سنا۔ اس بات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ہیں، ہمارا مذہب ہے اسلام، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا فقہ جعفریہ ہے، یعنی ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یعنی ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خالق و مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، دروازے نبوت کے بند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ولایت خلیفتہ بلا فصل مولا علی علیہ السلام، اور یہ سارا سلسلہ۔ اب اگر کوئی اسی مجلس میں آ کے کہے کہ میرا یہ علی بھی خدا ہے خدا کی قسم، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اگر تو یہ جس بندے نے کہا ہے، اگر تو یہ نصیریوں کا مجمع ہے، پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری مسیحی برادری ہے وہ اپنے چرچ میں جو مرضی کریں، ہمارے سکھ برادری اقلیت ہے جو مرضی کریں، ہندو ہے اپنے جا کے وہ جو مرضی جملے وہ کہیں مندر میں، لیکن کوئی کہے کہ یہ مجلس اعزا ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، وہ مجمع ہے، اور مجمع میں مولا علی علیہ السلام کی بندہ توہین کر رہا ہے، یعنی جس خدا کے لیے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ ذوالفقار، وہ بہادری، یعنی سارا کچھ۔ پھر آخری جملے کیا؟ فزت برب الکعبہ، علی آج کام اللہ اس خدا کی راہ میں قربان کر دی، اور اس کے مجلس اعزا ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے خدا علی ہے، تو پھر یہ تو وہی سازش ہو گئی کہ جو وہ کہتا تھا کہ علی بھی مسجد میں جاتے تھے، یعنی ایسی سازش، ایسا پروپوگنڈا کیا کہ جب علی علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگ کہتے تھے علی بھی نعوذ باللہ مسجد میں جاتے تھے، علی بھی نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو اس قسم کی سازش ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر تو یہ نصیریوں کا مجمع ہے، نصیری ایک مذہب ہے نا، اسلام ایک مذہب ہے، نصیری ایک مذہب ہے، ہم شیعہ مسلمان ہیں، تو اگر تو یہ نصیریوں کی عبادت ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے
وہ خدا حضرت علی کو مانے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کو مانے، وہ جس کو جو مرضی مانے وہ ان کے ساتھ۔ اگر یہ کہا جائے یہ شیعوں کی مجلس ہے، پھر یہاں مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں شیعان حیدر کرار، یہاں تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے۔ غیرت مند قوم ہے شیعہ۔ دنیا میں آپ اس وقت دیکھ لیں الحمدللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح سے شیعان حیدر کرار اس موجودہ دور میں برسر پیکار ہیں، اس طرح کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل اپنی جو مجالس ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو ہماری مجالس میں نصیری مذہب کا بندہ آ کر اور وہ توہین کرے تو یہ ہمارے برداشت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی راہ پر قائم رکھے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں، اور گمراہوں سے بچائے الہیہ۔